دیکھو بھائی، دنیا کے اندر کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ اطاعت ہو. اطاعت یہ کامیابی کے لیے شرط ہے. جس میں اطاعت نہیں ہے کامیابی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن اطاع اللہ فقد اطاع الرسول. جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. اطاعت جب تک نہیں ہوگی کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی، چاہے وہ اطاعت اللہ کی ہو، چاہے وہ اطاعت رسول کی ہو، چاہے وہ اطاعت صحابی کی ہو، چاہے وہ اطاعت باپ کی ہو، چاہے وہ اطاعت ماں کی ہو، چاہے بڑے بھائی کی ہو، چاہے استاد کی ہو، چاہے پیر کی ہو، چاہے جناب مرید کی ہو، چاہے بڑے بھائی کی ہو، چاہے محلہ دار کی ہو، چودھری کی ہو. اطاعت جب تک نہیں ہوگی کامیابی نہیں ہوگی. یہ ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، اصول ذہن میں رکھ لیں. اطاعت کا ہونا ضروری ہے. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ بڑے نے حکم دے دیا، بھائی نے حکم دے دیا، باپ نے حکم دے دیا. اب جس کو حکم دیا ہے اس کے سامنے اس کے فائدہ اور نقصان بھی ہے. وہ اپنے اس فائدے اور نقصان کو نہ دیکھے، باپ کے حکم کو دیکھے، استاد کے حکم کو دیکھے، پیر کے حکم کو دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے، نبی کے حکم کو دیکھے، صحابی کے عمل کو دیکھے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. یہ اطاعت ہوگی تو اس کے پیچھے پھر کامیابی کا گلستان ہے، کامیابی کا باغ ہے، کامیابی کا چمنستان ہے، کامیابی کی آبشاریں ہیں، کامیابی کی روشنائی ہیں، کامیابی کی رونقیں ہیں، کامیابی کی بلندیاں ہیں. یہ ساری چیزیں اس اطاعت کے پیچھے چھپی ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کامیاب ہو گئے ہیں بھئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کا ڈھنگا بجتا ہے، رول ماڈل ہو گئے، آئینہ ہو گئے، نمونہ ہو گئے. ہمیں دنیا کے اندر کسی کونے میں بھی بسنے والا انسان مسلمان ہونے کے لیے صحابہ کرام کو دیکھنا پڑتا ہے. اتنے نمونے ہو گئے. آمنو کما آمن الناس قرآن نے کہہ دیا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی اطاعت ہے. اطاعت ہوگی تو کامیابی ہے، اطاعت نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے. پاکستان کی کتنی فوج ہے؟ 8 لاکھ فوج ہے، 7 لاکھ 8 لاکھ فوج ہے. اگر ہر فوجی اپنی مرضی کرے گا تو ملک میں امن آ سکتا ہے، استحکام آ سکتا ہے، ملک ترقی کر سکتا ہے، ملک باہر سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس وقت جو ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، جو ملک بچا ہوا ہے، جو ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ملک کے اندر ہماری جان مال کی حفاظت ہے، ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کہ ملک محفوظ ہے. ملک کیوں محفوظ ہے؟ فوج کی وجہ سے محفوظ ہے. فوج کی وجہ سے کیسے محفوظ ہے؟ فوج کے اندر ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. فوج کی وجہ سے محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ فوج کے اندر استحکام ہے. استحکام کیوں ہے؟ اطاعت ہے. اطاعت ہے. اطاعت نہیں ہوگا استحکام نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی. کسی بھی چیز کو دیکھ لو، گھر کو دیکھ لو، ادارے کو دیکھ لو، فیکٹری کو دیکھ لو، ہیں بھی جہاں پر بھی اطاعت کا جذبہ ہوگا وہاں پر کامیابی ہوگی، ترقی ہوگی. جہاں پر بیوی اپنی منمانی کرے، اولاد اپنی منمانی کرے، شوہر اپنی منمانی کرے، ماں باپ اپنی منمانی کریں گے تو وہاں پر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پر پھر اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صفات موجود تھیں کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا. اطاعت کے جذبے کی وجہ سے اللہ کو وہ جماعت پسند آئی. بنی اسرائیل جو تھے نا، بنی اسرائیلی، فرعونیوں کے ہاں نا ایک قتل ہو گیا. فرعونیوں نے وہ ملبہ ڈال دیا بنی اسرائیلیوں کے اوپر. بنی اسرائیلی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ قرآن مجید کے اندر یہ پورا واقعہ ہے. بنی اسرائیلی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بھائی آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں، اب یہ لوگ جو ہے نا جی ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اور پھر فرعونی جو تھے وہ تو جابر تھے، وہ غالب تھے، انہوں نے دھمکی لگا دی کہ بھئی ہم تو سارے بنی اسرائیلیوں کو ختم کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، مجھے کوئی حل بتا. اللہ نے حکم دیا کہ بھئی گائے کو ذبح کرو. گائے کو ذبح کر کے اس کی گائے کا کوئی حصہ کاٹ دو، کاٹ کر مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو. مقتول اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر بتا دے گا. اب یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے بتائی قوم کو، قوم نے ماننے سے تو پہلے انکار کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی پیغمبر نے کہہ دیا بات مانو. مسلمان کی نشانی یہ ہے، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نظر پر یقین نہیں کرتا ہے، وہ خبر پر یقین کرتا ہے. اللہ کے نبی نے، اللہ نے کیا خبر دی؟ اللہ کے نبی نے کیا خبر دی؟ صحابہ کرام نے کیا خبر ہمیں دی ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اس خبر پر یقین کریں. نظر دھوکہ دے سکتی ہے، خبر دھوکہ نہیں دے سکتی.
نظر کہتی ہے مٹی کا ایک ڈھیر ہے، لیکن خبر کہتی ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا قبر کے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ خبر یہ کہتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ آسمانوں تک پہنچنا ناممکن ہے، نظر ہے۔ پیمائش کی انہوں نے کہا کہ بھی اتنے ارب سال لگ سکتے ہیں آسمان تک پہنچنے میں، لیکن خبر کیا کہتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خبر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جناب ایک راتوں رات میں بلا کر آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت جہنم کی سیر کرا دی، بیت المقدس میں امامت کروا دی، واپس لے آیا، بستر بھی گرم تھا، دروازہ بھی ہل رہا تھا، رات کا وہی پہر تھا، آنن فانن منٹوں سیکنڈوں کے اندر سارا پروسیس ہو گیا۔ یہ خبر ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ خبر کو دیکھے، خبر کیا کہہ رہا ہے۔ نظر دھوکہ دے سکتی ہے، عقل دھوکہ دے سکتی ہے، فہم و فراست دھوکہ دے سکتی ہے، سمجھ بوجھ دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن خبر میں دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو خبر اللہ کے نبی نے دے دی وہ 100% سچی، پکی اور بالیقین ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خبر کہتی ہے قبر ہے، خبر کہتی ہے حشر ہے، خبر کہتی ہے پلسرات ہے، خبر کہتی ہے سوئے سوا نیزہ ہے، خبر کہتی ہے تانبے کی زمین ہے، خبر کہتی ہے جنت ہے، خبر کہتی ہے جہنم ہے، لیکن نظر نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، سمجھ بوجھ نہیں مانتی۔ اگر ہم نظر پر چلیں گے تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی، جہنم بھی نہیں دیکھی، پلسرات بھی نہیں دیکھا، میدان محشر بھی نہیں دیکھا ہے بھائی، قبر بھی نہیں دیکھا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن مسلمان ہم ہوں گے تب جب ہم ان پر یقین کریں گے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں خبر کی ماننا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کرو، کہ انہوں نے کہا جی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں کرو، انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ تبھی تو کامیاب ہو گئے، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون۔ تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ انہی کرداروں کی وجہ سے تو بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بھئی اس طرح کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہو نہیں سکتا، لیکن پھر ماننا تو تھا۔ انہوں نے اس کے بعد بھی ماننے کے بجائے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ گائیں کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے۔ جتنے سوال کرتے رہے گائیں ان کے لیے اتنی جناب مہنگی ہوتی رہی۔ ظاہر بات ہے وہ سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ گائیں کے اندر کوالٹیاں ڈالتے رہے۔ زرد رنگ کا ہونا چاہیے، ہل پہ نہ لگایا گیا ہونا چاہیے، بھی بچہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، نہ بوڑھی ہونی چاہیے، نہ جوان ہونی چاہیے۔ بھی یہ ساری قیودات اللہ نے ان کے سوالوں کی وجہ سے لگائی۔ وہ گائیں ان کے لیے اتنا مہنگا پڑ گیا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا انہیں دینا پڑا، پھر جا کر وہ گائے ملی۔ انہوں نے اس گائے کو کاٹ کر اس کا حصہ مقتول کے ساتھ لگایا، مقتول نے اٹھ کر اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر وہ سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم مان کر کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کا کام ہو جانا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ نہیں تھا سوالات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، صحابہ کرام نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ اس کے اگلے سال جب جناب کھجور پک کر تیار ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھ کر بتایا کہ بھائی پوچھا کہ بھائی بتاؤ میں نے تمہیں اس چیز سے منع کیا تھا، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف اتنی بات کی، اللہ کے نبی کھجوریں کم ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ کھجوریں کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم جو مرضی کرنا چاہو کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے کاموں میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میرا کام یہ نہیں ہے، مجھے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے، مجھے بھیجنے کا مقصد انسانوں کی اصلاح کرنا ہے۔